فاز صاحب ہم روحانی تسکین کی بات کر رہے تھے اور اس کنیکشن کی بات کر رہے تھے جو کہیں نہ کہیں ہم نے خود توڑ دیا ہوتا ہے یا اسے خراب کر لیا ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ، اپنی روح کا تعلق، اور اس کو بنانے کے لیے پھر یہ مہینہ ہمیں آسانیاں بہت ساری فراہم کرتا ہے. کیا کہیں گے؟ جی ہے نا، جیسے ہم پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ شیطان کو جیسے لٹرلی جکڑا گیا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے جو پروفیسر صاحب فرما رہے تھے. اور آپ یہ بھی امیجن کریں کہ رمضان کی برکت سے نا ایک کمیونل سٹرینگتھ پیدا ہوتی ہے. آپ کوئی کام اکیلے کریں، ویسے بھی کوئی کام آپ اکیلے کریں تو آپ کو لگے گا کہ مجھے دقت ہے. 4 لوگ مل کے کر رہے ہوں تو وہ نا آپ کو لگتا ہے کہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر لیتا ہوں. آپ جیسے لانگ ڈسٹنس رنر ہیں ماشاءاللہ، اکیلا بھاگنا پڑے تو ذرا مشکل ہوتی ہے. آپ گروپ میں بھاگتے ہیں، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ وہ کر پاتے ہیں، لانگ ڈسٹنس ریسز کر پاتے ہیں. رمضان کی جو ایک بیوٹی ہے وہ اس کا کمیونل ہونا ہے. میرا مل کے روزہ رکھنا، میرا مل کے افطار کرنا، میرا مل کے تراویحاں پڑھنا، قرآن کو سننا، وہ جو ایک سینس آف کمیونٹی ہے نا، وہ بھی ایک ایفرٹ لیسنس پیدا کر رہی ہے. میں آنیسٹلی بتاؤں، آج الحمدللہ جب میں روزے سے ہوں اور روزہ رکھا تو روز مجھے 12 بجے بھوک لگ جاتی ہے. آج نہیں لگ رہی. آج میں بہت بہتر فیل کر رہا ہوں اور میرے ارد گرد کے لوگ بھی ایسے ہی فیل کر رہے ہیں. وہ جو روزے لگنے والی بات ہے وہ شاید، ایک تو خیر موسم بھی اتنا خوبصورت ہے کہ وہ نہیں ہے، لیکن وہ جو سینس آف کمیونٹی ہے نا کہ سب نے کیونکہ رکھا ہوا ہے، ایک نفلی روزے میں، رمضان کے روزے میں، یا ایک ویسے نفلی عبادت میں اور رمضان کی عبادت میں، وہ سینس آف کمیونٹی ایک ایڈیشنل اسٹرینتھ اور پاور کریٹ کرتی ہے اور وہ آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے. اچھا، دوسری بات جو ابھی کلام کی بھی بات کر رہے تھے نا، بڑی مزے کی آپ بات فرما رہے تھے کہ جب کوئی کلام ہم سنتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ایک ڈفرینٹ ریلم سے کنیکٹ کرتا ہے. بالکل. اور مجھے وہ اقبال اس وقت یاد آ رہے تھے، بال جبریل میں ایک جگہ وہ کہتے ہیں، تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو. رب العزت نے تمہارے ایسنس کے اندر ایک نوری کمپوننٹ، اور وہ تمہاری روح ہے اصل میں نا. تیرا جوہر ہے نوری، پاک ہے تو، فروغ دیدائے افلاق ہے تو. آسمانوں کی آنکھ کی اصل میں تم تارے ہو. اللہ نے تمہیں اپنا ایجنٹ اور نائب بنایا ہوا ہے. تیرے سید زبو و فرشتہ و حور، اگر تم شکار کرنے پہ آ جاؤ تو یہ جو اینجلز ہیں تم ان کا شکار کرو، بیکاز یو آر دا سینٹرل پیس ان دس ڈیوائن اسکیم. تیرے سید زبو و فرشتہ و حور کے شاہین شہ لولاک ہے تو. تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہین ہو، تم ان کی امتی ہو. تو یہ جو کلام ہم سنتے ہیں نا، اصل میں وہ تو ہمارا نوری جوہر ہے، وہ اپنے اصل کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. ہمارے عرفاء نے کہا روح جو ہے نا، یہ وجود باڈی مٹیریل ہے، مادی وجود ہے. روح جو ہے وہ مادی نہیں ہے، روح سٹل ہے، غیر مادی ہے. اس مادی وجود میں جو ایک چیز سٹل ہے وہ آواز ہے. مادی وجود میں جو ایک سٹل چیز ہے جو غیر مادی ہے وہ آواز ہے. تو آواز کا روح کے ساتھ ایک تعلق ہے. یہ جو عرفاء کہتے ہیں نا روح کی غذا ہے، وہ روح کی غذا اصل میں میوزیکل انسٹرومنٹس نہیں ہے، وہ ذکر خدا ہے. وہ آواز جو لحن داؤدی بن کر جناب داؤد علیہ السلام جب اللہ کی حمد کر رہے ہیں، یا اذان بلالی بن کر بلال حبشی جب اذان دے رہے ہیں گلدستہ اذان پر، پھر وہ جو آواز ہے، یا اپنے درجے پر شہزادہ علی اکبر اذان دے رہے ہیں. تو وہ اذانیں جو ہیں، وہ آوازیں جو ہیں، وہ کائنات کی روحوں کو پھر رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کر دیتی ہے. بالکل. وہ تلاوت قرآن پاک، وہ نعت رسالت ماں، وہ کلام. آپ نے بہت خوبصورتی سے جوڑا ہے، اور عموماً یہ تعلق لوگ دیکھ نہیں پاتے، روح کا اور آواز کا. اور یہ مادی چیز کی جس طرح ذکر کیا، اس کا غیر مادی ہونے بتانا خوبصورت. مجھے ہمارے عرفاء کا کریڈٹ. ہاں، کیا بات ہے. اور ہمارا کام بھی ویسے آواز کا ہی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں اور بھی تسکین پہنچے کہ ایسا کام کیا جا رہا ہے، آواز ان تک پہنچائی جا رہی ہے جہاں پہنچنی چاہیے.